बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसला ये है कि एक उर्दू की कहावत है कि पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये मामला जो है ये इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। हालांकि वो सादिक और अमीन थे और उनको सादिक और अमीन कहने वाले बाबा, क्या नाम था साकिब निसार साहब का, कुछ उन्होंने नाम भी रखा हुआ था, बाबा रहम थे। तो वो उन्होंने ये उनको टाइटल दिया था, लेकिन फिर ख़ुद जब बहुत ज़्यादा हुई उनके साथ कि ये आपने क्या किया, और सादिक अमीन का टाइटल, आप तो इस कायनात में तो एक ही हस्ती है और ये तो उस तरफ इशारे जाते हैं, आपने ये सादिक और अमीन और एक कड़ी चोर को दे दिया ये वाला टाइटल, तो वो भाग गए थे इस टाइटल से। लेकिन इमरान खान साहब अपने बार बार के अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। ये उनके ऊपर सादिक आता है क्योंकि वो सच्चे आदमी नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या बिल्कुल है, ये उलट है बिल्कुल उसके। और फिर ये भी क्या अजीबोगरीब बात है कि उनके मुंह के ऊपर अब आपको समझ आ रही होगी कि ये अचानक से जो जेल के फाटक खुल गए थे और जो मुलाकातें नहीं हो रही थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मुलाकातें भी हो गई। कुछ लोगों का ये ख्याल है ये मुलाकात हो गई, इस मुलाकात का आउटकम क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, और अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट जो है 12 मिनट की स्टेटमेंट। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनकी ये स्टेटमेंट अलीमा बीबी के रद्द अमल में आई है, क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया था कि जेल में उन्होंने अलीमा बीबी के बारे में इमरान खान साहब के जाके कान भरे और फिर वो बात इमरान खान साहब के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से अलीमा बीबी तक पहुंची, और अलीमा बीबी ने बड़े लाइट से स्टाइल में अली अमीन गंडापुर साहब की जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू थी, जो उन पर इल्ज़ामात और तोहमात और जो भी आप उसको कह लें वो आयद किए गए थे, उनको उन्होंने बहुत इंजॉय करते हुए नरेट किया, बयान किया कि जी कि हाँ वो ये भी कह रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि मैं एमआई की एजेंट हूँ। तो इमरान खान साहब को ये वाली बातें बता रहे थे, तो लग ये रहा था, तासुर ये था कि ये जो अलीमा बीबी का रद्द अमल था एक सवाल के जवाब में, ये उसके रद्द अमल में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये वीडियो पैगाम जारी किया है। लेकिन ये वीडियो पैगाम तो कुछ और कहानी सुना रहा है, और ये बता रहा है, ये वीडियो पैगाम अगर आप गौर से सुनेंगे तो इमरान खान साहब के मुंह पर जाके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब जो है वो दे दिया गया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जाके दिया है। और ये अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात का एहतमाम जो करवाया गया था, पहले मुलाकात रुकी हुई थी और फिर ये जो मुलाकात हुई बेसिकली ये मैसेजिंग थी, और वो मैसेज क्या था कि आपकी सिस्टम में, पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है और अब आपको क्या करना है ये आप बता दें। और उन्होंने बेसिकली ये जाके बता दिया कि -1 वो कर चुके हैं। अब ये एक अलग से बहस है, मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात करूँगा कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, उसकी ख्वाहिश के ऊपर किसी के नाम के ऊपर कांटा लगाया जा सकता है। ये कांटा लगाने के बाद जो है, यानी क्रॉस जिसको हम कहते हैं, या कि किसी को माइनस कर देने से कोई माइनस हो जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि होता है। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में ये इम्कान क्यों है कि ऐसा हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। तो नुक्ता सिर्फ इतना सा है कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उन्होंने उसके मुताबिक उसका अगर आप सियासी तर्जमा करें, उसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, अगर उसके ऊपर आप गौर करें तो उसका मतलब ये है कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब भाई इमरान खान साहब को जाके बता आए हैं कि खान साहब बंदा नॉमिनेट करो, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप माइनस कर दिए गए हैं। और ये मुलाकात, ज़ाहिर है मैंने इससे पहले ये कहा कि ये इस मुलाकात का एहतमाम शायद इसी वजह से करवाया गया था। तो ये बड़ी 2-3 अहम ख़बरें हैं
اور اس کے علاوہ کل کوئٹہ میں ایک دہشت گرد خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 5 اٹیکر جو تھے وہ اور خودکش حملہ آور اس طرح وہ مارے جانے کی اطلاعات تھیں۔ آج پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے 2 مقامات کے اوپر آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں 18 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور میں یہ خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ڈان نیوز کی رپورٹ جو ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے، جیو نے بھی کیا ہے، اور جیو ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 10 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی بات کر رہا ہے یا رپورٹ کر رہا ہے 10 دہشت گردوں کی ہلاکت کی، اور جو ڈان اور ایکسپریس نیوز ہیں وہ تقریباً 10 جو ہیں بلکہ ہاں جی 10 دہشت گرد اور ٹوٹل 18 دہشت گردوں کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈان نیوز کی خبر، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے، اور ISPR کی بھی کچھ میرا خیال ہے آ چکی ہے اس کے اوپر، یا ابھی تک نہیں آئی، راستے میں ہوگی، آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی جو رپورٹ آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے ضلعی انتظامیہ سے بھی ہوتی ہے اور ISPR سے بھی ہو جاتی ہے، تو یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے غزہ بند میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ پہاڑی علاقے میں انٹیلیجنس اطلاعات پر ہونے والے اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، ظاہر ہے کہ یہ پولیس کی خبر کی طرف سے آئی ہے، سیکیورٹی فورسز کی یا DGSPR نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیا اس کو یا وہ پریس ریلیز جاری نہیں کی، تو سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان کے دوسری طرف ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخارج کے 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں حالیہ مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں حالی روڈ پر FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ 2 FC اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید اور 2 درجن زخمی ہوئے تھے۔ اب جو ہے جی پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز PICSS کے مطابق اگست 2025 میں بلوچستان میں دہشت گردوں کے 28 حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 52 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں 23 سیکیورٹی اہلکار، 21 شہری اور 8 عسکریت پسند شامل ہیں، جبکہ 45 افراد زخمی ہوئے، جن میں 23 سیکیورٹی اہلکار اور 22 شہری شامل ہیں۔ عسکریت پسندوں نے کم از کم 5 افراد کو اغوا کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 50 عسکریت پسند ہلاک کیے، جو جون 2015 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جس طرح ڈان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپریشن میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ بہت پچھلے دنوں بھی ایک آئی تھی کہ وہ کس طرح غار نظر آ رہی تھی، یہ کاپٹر جو ہوتے ہیں یا جو ڈرونز ہوتے ہیں، یہ ان کے ذریعے ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں تک پہنچا جا رہا ہے، دشوار گزار راستے ہیں، اور یہ جو ان کی کمی گاہیں ہیں یہ بڑی ہائٹ کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے بلوچستان کا علاقہ دیکھا ہو تو ہم ایک بریفنگ میں شامل تھے، جنرل جنجوا صاحب تھے، ناصر جنجوا صاحب، جو بعد میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تعینات ہوئے، وہ ان دنوں سردرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، اور ہم پاکستان سے کے مختلف شہروں سے بہت سے صحافی وہاں پر مدعو کیے گئے تھے۔ یہ ہمارے دوست ہیں جو سابق نگران وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، انوار اللہ کاکڑ صاحب، یہ ان دنوں اس گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوتے تھے جو گورنمنٹ مالک صاحب کی تھی، اور بعد میں زہری صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ یہ مالک صاحب جن دنوں وزیر اعلیٰ تھے تو ہم پاکستان سے کم از کم 2 درجن صحافی، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے، مجھے یاد ہے عامر غوری صاحب بھی تھے اس میں، جناب یہ عمران ریاض صاحب بھی تھے ان میں،
پھر یہ ابصار عالم صاحب بھی تھے، اور بھی بڑے تھے، کافی سارے تھے جرنلسٹ، اسامہ غازی صاحب تھے، میں ان کی ٹیم کا پارٹ تھا تب. تو ہم صاحب وہاں پر گئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی ہمیں کہ یار یہ بلوچستان جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین کے کچھ خطے یا کچھ علاقے، کچھ اس طرح کے حصے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کے قدم نہیں پڑے ہوتے، اور جو بلوچستان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر کئی ایسے حصے ہیں جس پر انسان کی نظر بھی نہیں کبھی پڑی، انسانی آنکھ نے ان علاقوں کو دیکھا بھی نہیں آج تک. اور اتنا جو وہ ایک واسٹ ایریا، چٹیل میدان، سنگلاخ پہاڑ اور دشوار گزار راستے، وہاں پر جو دشمن ہے، اور وہ دشمن انہوں نے تو جو ہمیں باتیں بتائی تھیں وہ تو بڑی خوفناک تھیں کہ پاکستان کا، یا یوں کہے کہ بلوچستان میں بدامنی سے گوادر اور پھر پاکستان ٹوٹل اوورال یہ کس کے فائدے میں ہے. اور باتیں جو ہیں وہ ہمارے کچھ دوست ممالک تک بھی جاتی تھیں، یہ بات ہمیں اس بریفنگ میں بتائی گئی تھی. تو اتنا بڑا یہ بلوچستان ہے کہ وہاں پر چھاپا مار کارروائیاں کرنا بہت آسان ہے، اور بڑا مشکل سے وہاں پر یہ جو آپریشن کرنے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، یہ جو ڈرونز ہیں یہ آ چکے ہیں، اور اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو دہشت گرد ہیں، چونکہ ان کے پیچھے ایک ریاست کھڑی ہے، اور انڈیا کی ریاست کھڑی ہے جس کو اسرائیل والے سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے. وہاں پر بھی جو ٹیکنالوجی ہے اور ڈرونز ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جواباً. تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. یہ تو پاکستان کی سلامتی سے متعلق معاملات تھے. اب آ جاتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ جو دینے والے گروہ ہیں پاکستان میں، ان میں ایک پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان میں فساد پھیلانے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرنے کے لیے اس وقت معروف ہے. اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ دباؤ بھی دیا جاتا ہے ان کی پارٹی کے ان لیڈروں کو، بلکہ تمام لیڈروں کو، کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں. اور بہت سے لوگ یعنی کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے سے کتراتے ہیں. کیوں کتراتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ یا تو پاکستان کے نیشنل ایجنڈے کے خلاف ہیں، یا تو یہ کسی کے وہ کہنے کے اوپر کر رہے ہیں، یا پھر یہ اپنے حواس کھو چکے ہیں، بالکل حواس باختہ ہو چکے ہیں ڈیسپریشن میں. اور ان کے ہاں یعنی عمران خان صاحب کے پاس اب اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو ان کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوتی ہیں. وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، بندوق اٹھا کے دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو وہ سیکنڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹویٹس میں. تو پاکستان کی حکومت کا بڑا کنسرن ہے اس سارے معاملے کے اوپر، اور یہ غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل یا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس کے اوپر وہ بند کروا دیا جائے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں یہ والی بات کہی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹویٹر ہینڈل کیا عمران خان صاحب خود آپریٹ کر رہے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں کر رہے. وہ مہندی حسن صاحب بھی پوچھ رہے تھے خواجہ آصف صاحب سے، اور خواجہ آصف صاحب کوئی پراپر ان کو جواب نہیں دے پائے. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات تو طے ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے یہ والا ٹویٹر نہیں چلا رہے، لیکن وہ اس کو اون ضرور کرتے ہیں، لیکن جزوی طور کے اوپر کرتے ہیں. اب کل کلاں کو جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ اس کا بار آئے گا، اس کا جب وزن پڑے گا، اور جب ان کو اونس لینا ہوگا کہ یار کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا یہ ٹویٹ جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں، اور یہ جو آپ نے باتیں کر رہے ہیں اس سے یہ کام گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے خلاف آپ پاکستان کے قانون کی فلاں آرٹیکل فلاں شق کے تحت یہ والا مقدمہ درج کر رہے ہیں. تو تب عمران خان صاحب عدالت میں کہہ سکتے ہیں میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا کون چلا رہا ہے یہ والا. تو کیا وہ لکھ پڑھ کے ذمہ داری لیتے ہیں؟ 2-3 دفعہ ان کے پاس ایف آئی اے کی جو ٹیم گئی تھی، وہ ایف آئی اے کی وہ ٹیم جو آئی سی سی اے کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ ٹیم گئی تھی. تو عمران خان صاحب نے پہلے تو ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور پھر تیسری بار ان کے ساتھ جھگڑا کر دیا انہوں نے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے NCCIA،
ये उनके पास गई थी। अब इसकी तरफ से एक सवालनामा उनके नाम भिजवाया गया है, इमरान खान साहब को मौसूल हो चुका है। 21 नकाती ये सवालनामा है और इसमें 2 सवाल जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें से एक तो ये है कि उनसे पूछा गया है कि आपका एक्स या ट्विटर कहाँ से और कौन ऑपरेट करता है, क्या ज़ाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट्स को आप तस्लीम करते हैं, और एक सवाल में ये भी पूछा गया है कि क्या मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स आपकी मर्ज़ी से पोस्ट की जाती हैं। अब इमरान खान साहब ने जो पिछली जो टीम गई थी जब इनके साथ तल्ख कलामी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर का नौकर हूँ कि वो जो कहेगा मैं ट्वीट करूँ, मैं जो कहेगा मैं ट्वीट ना करूँ। भाई आप आसिम मुनीर साहब के नौकर चाकर हैं या नहीं हैं, वैसे तो आप बनना चाहते हैं, वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन आज़ाद शहरी की जो आज़ादी है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ है, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि आपको आज़ादी हासिल है, मगर वो जो आइन ने आपको दी है, आपके पास जो है वो नकलो हरकत की आज़ादी है, लेकिन वो जो आइन ने आपको गारंटी की है कि आप कि जी मैं तो आइन के मुताबिक आज़ाद हूँ, मैं उठ के जनाब नकलो हरकत में आज़ाद हूँ, मैं पिस्तौल फड़ के दूजे ने गोली मार दें, तो क्या आज़ादी का मतलब ये है? मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद शहरी हूँ और मुझे चोरी करने का, पूरी घड़ी चोरी करने का और चोरी करके बेच देने का पूरा इख्तियार है। ये आइन की ना मंशा है, ना कानून इस तरह होता है। तो मैं आज़ाद हूँ, मैं जो मर्ज़ी ट्वीट करूँ। आप क्या पाकिस्तान के इस आलमियत के ख़िलाफ़ जो तयशुदा मरवजा असूल और ज़ाब्ते हैं, क्या आप उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं? अगर आप जाएंगे तो भाईजान स्टेट माइंड करेगी। दुनिया की हर वो रियासत जिसके आप शहरी हों और आप उस रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ जाएं, रियासत माइंड करती है और फिर उसके माइंड करने का तरीका ये होता है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है जो आइन और कानून के मुताबिक उसके पास होता है। तो इमरान खान साहब को ये घेरा तंग हो रहा है और ये या तो उनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं जो ट्वीट आते हैं वो मेरे ही होते हैं और मेरे ही कहने के ऊपर होते हैं, मैं यहाँ से ऑपरेट नहीं करता, लेकिन मेरी हदायत के मुताबिक सब कुछ चलता है। तो ये बड़ी कानूनी बड़ी टेढ़पन है इसमें। ओके, वेरी गुड। और क्या अब हर ट्वीट के बाद क्या इमरान खान साहब से जाके पूछना पड़ेगा, या फिर आप किसी को ऑथोराइज़ करते हैं कि जी कि मेरा ट्विटर हैंडल फ़लाँ बंदा चला रहा है, पाकिस्तान में है वो, और वो हर ट्विटर का ये अकाउंट का वो ज़िम्मेदार है। तो मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि हर ट्वीट के बाद एक बंदा दौड़ा जाए फाइल फाड़ के, हाँ साहब ट्वीट तुसी कीता, इस तरह नहीं होता। तो आप अगर कैद में हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये भी कैद में ही होगा आपका ट्विटर अकाउंट। आप इस तरह से चला नहीं सकते क्योंकि बार बार आपसे तस्दीक कोई करने जाएगा नहीं, और ये काम ज़रा है जो है वो ज़्यादा सख्त होने वाला है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। लेकिन इमरान खान साहब के वो जो मैं कहा था ना कि पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो वाला मामला एक दूसरा मामला भी है। आपको पता है कि इमरान खान साहब का एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है, वो इमरान खान साहब के झूठ पकड़ने के लिए वो एक टेस्ट करवाना था। इमरान खान साहब उस टेस्ट से भी आ रही हैं, वो इनकारी हैं, बल्कि आ रही नहीं इनकारी हैं, और अदालत के हुक्म के ऊपर उनका वो टेस्ट होना है। तो क्योंकि भाईजान झूठ बोले थे बादशाह ने, और वो टेस्ट करवाने से इनकारी हैं। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, भाईजान करवा लें टेस्ट। सच्चे बंदे को क्या मसला है यार, आप तो वैसे भी सादक और अमीन हैं बकौल साकिब निसार साहब के, लेकिन वहाँ पर भी इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मशीन ने फड़ लेना पाए। अब आ जाते हैं जो आखिरी खबर जो सबसे खौफनाक है, और वो है अली मीन गंडापुर साहब की। अली मीन गंडापुर साहब ने, क्योंकि जब ये कल परसों मेरा हाल जेल गए थे, इमरान खान साहब से मिले थे, लोग हैरान थे कि यार कि आज अचानक मुलाकात कैसे हो गई। तो वो मुलाकात जो थी वो बेसिकली, अब अगर आपने 2 वाक़यात देखे होंगे, एक उस मुलाकात के बाद ख़बर आई कि जी के अली मीन गंडापुर ने जाके अलीमा बीबी की शिकायतें लगाई हैं और अलीमा बीबी को पार्टी के अमूर में मदाखलत से इमरान खान साहब ने रोक दिया है। और फिर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो कि आपके खिलाफ शिकायतें लगी हैं, तो अलीमा बीबी ने कहा हाँ जी लगी हैं। एक तो उन्होंने मुझे MI का एजेंट करार दिया इमरान खान साहब के बारे में, दूसरा उन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैं पार्टी की चेयरपर्सन या चेयरमैन बनना चाहती हूँ। वैसे चेयरमैन उन्होंने बोला था, तो हालांकि चेयरपर्सन ही होता है, तो लेकिन चलें। तीसरा जी कि मैं सोशल मीडिया मेरे कहने के ऊपर है, वो मेरे कंट्रोल में चलता है।
تو اب اس کے بعد کل رات کو علی امین گنڈاپور صاحب کی 12 منٹ کی سٹیٹمنٹ جو ریکارڈڈ تھی وہ آگئی، ویڈیو سٹیٹمنٹ۔ اب اس میں انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ جی کہ میں نے ان کو یہ بتایا خان صاحب کو جا کے کہ آپ میرے لیڈر ہیں اور آپ کی فیملی سے جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کی جو بہن ہے وہ ان کو مطلب کیا وجہ ہے کہ ایک تو وہ میرے خلاف بڑی کمپین چلاتی ہیں۔ میں نے جب اسمبلی جو بجٹ منظور ہونا تھا تب کہا گیا مائنس عمران خان بات چل رہی ہے، اور علم ابھی نے کہا بھی تھا مجھے تو لگتا ہے خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وہ جواز یہ دیا کہ اگر ہم بجٹ پاس نہ کرتے تو ہماری حکومت چلی جاتی تو خان صاحب آپ ہتھل ہو کے رہ جاتے۔ اور اب علیمہ بی بی جو ہیں وہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، میرے خلاف وہ بڑی حرکتیں کرتی ہیں، میرے خلاف کمپین چلواتی ہیں اور لوگ جوتے بھی دکھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ساری بات کر کے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ دیکھیں کہ علیمہ بی بی کے بیٹے 9 مئی میں موجود تھے، لیکن شبلی، فراز، شاہ میں اور دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور ان کی نہ ضمانتیں ہوتی ہیں اور ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، اور علیمہ بی بی کے بیٹوں کو بری بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایم آئی والے جو ہیں یہ علیمہ بی بی کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور علیمہ بی بی بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کالم بھی لکھوائے جا رہے ہیں، فیض اللہ نیازی صاحب لکھ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی چیئرمین بھی بن گئی پی ٹی آئی اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گی تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، اور پارٹی کے اندر بڑی تقسیم اس کام کے لیے کروا دی گئی ہے۔ تو پارٹی کو یونائٹ رکھنے کے لیے خان صاحب آپ اپنی فیملی سے کسی بندے کو چیئرمین جو ہے وہ چیئر پرسن وہ اناؤنس کر دیں، ہم اس کے پیچھے جا کھڑے ہو جائیں گے، جس کو مرضی کر دیں ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو چیئرمین پارٹی کے تو بریسٹر گور صاحب ہیں، بیسیکلی جو بٹوین دی لائن عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ کھل کے بتا دیا ہو، لیکن یہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب بٹوین دی لائن جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب اب اپنا جو ہے پارٹی کو اگر آپ نے بچانا ہے تو پھر ایک اناؤنس کریں اپنی فیملی کے اندر سے چیئر پرسن، تاکہ سارے اس کے پیچھے آ کھڑے ہو جائیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں، آپ فارغ ہیں، مزید آپ کو سزا آنے والی ہے، اور آپ سیاست میں نہ پارٹی بچا سکیں گے نہ خود کو بچا سکیں گے۔ اور پارٹی ویسے تو بریسٹر گور صاحب ہیں چیئرمین، لیکن ان کو کون چیئرمین مانتا ہے؟ تو لوگوں کا اعتماد اسی فرد کے اوپر ہوگا جو آپ کی فیملی سے ہوگا، اور آپ جس کو اناؤنس کریں گے ہم اس کے پیچھے جا کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میسج بٹوین دی لائن یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ مائنس ہو چکے ہیں، اب آپ جو ہے وہ اپنا چیئر پرسن اپنی پارٹی سے یا اپنی فیملی، پارٹی سے نہیں فیملی سے کسی کو نامینیٹ کر دیں، تاکہ لوگوں کو یکسو ہوں، لوگ بلیو کریں کہ یہ عمران خان صاحب کا مقرر کردہ اور ان کی فیملی سے ہے، اور یہ اپنے لیے نہیں عمران خان صاحب کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ ہے مطلب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ میسج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا یا یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی ریڈنگ اپنی ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ہوگا کہ بھائی جان فارغ کھیت، اور انہوں نے کہا ہوگا جا کے کہ جی میں گل کرنی ہے اور وہ دیکھیں نا میرے خلاف بھی کیا کیا ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی کو اس طرح سے کسی کے نام کے اوپر کاٹا لگا سکتی ہے؟ بھائی جان نہیں لگا سکتی۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی کو یوں مائنس کر سکتی ہے؟ جی بالکل نہیں کر سکتی۔ کس کو نہیں کر سکتی؟ کسی پولیٹیشین کو نہیں کر سکتی، اس پولیٹیشین کو نہیں کر سکتی جو اپنا نام اور اپنا راستہ بنانے کا ماہر ہو، جس کو سیاست آتی ہو، جو سیاست کے ذریعے ناممکنات کو ممکن بنانے کا فن جانتا ہو۔ عمران خان صاحب نے ابھی تک تو یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو نہ سیاست آتی ہے نہ ان سے سیاست ہوتی ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اگلے مزید کوئی 14-15 سال کی مزید کسی مقدمے میں سزا سناتی ہے، اپیلیں خارج ہونا شروع ہوتی ہیں، سپریم کورٹ تک اپیلیں خارج ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اپنی فیملی سے کسی کو میرا خیال ہے کہ نامزد کرنا پڑے گا۔ یہ ایک میسج تھا جو ان کو پہنچا دیا گیا ہے، اور میسج علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے پہنچایا گیا۔ لگ یہ رہا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ تجزیہ ہے، اور یہ ان کی گفتگو خود بتا رہی ہے۔ اگر آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کو سنیں تو وہ خود بتا رہے ہیں
بٹوین دی لائن اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن بتائے گی یا جو سمجھ آ رہی ہے کہ خان صاحب دے چھولے موقع. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.